یہ نہیں کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کی خبریں پہنچا رہے ہیں، صحیح پہنچا رہے ہیں، نہیں، آپ ان کو جتنا اللہ کے بارے میں سچا مانتے ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذات کی ذاتی معاملاتی میں سچا مانیے۔ واقعی کیا پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا ایک شخص سے گھوڑے کا، ایک آدمی سے گھوڑے کا معاملہ ہوا کہ کتنے کا جی اتنے کا ہے، میں آپ اس کی قیمت دے دیں، آپ قیمت دینے لگے، معاملہ طے ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، اس نے زبان دے دی کہ جی ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیجیے آپ قیمت لائیے، کہو میرے ساتھ، میں تمہیں اس کے پیسے دے دیتا ہوں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے قیمت دینے کے لیے، پیچھے گھوڑے والا چل رہا تھا گھوڑے کو لے کر، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ آپ خرید چکے ہیں۔ کسی نے اگر پوچھا اسے گھوڑا بیچو گے کہ ہاں بیچیں گے، کتنے میں کہ اتنے میں، اس نے قیمت بڑھا کر دی، وہ دوسرا آدمی تیار ہو گیا لینے کے لیے۔ اب یہ پریشان، اس نے آواز دے کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑا خریدیں گے، ان کو بیچ دوں؟ میں نے بیچ رہا ہوں، میں تو خرید چکا ہوں، تم اسے کیوں بیچ رہے ہو؟ میں تو لے چکا ہوں تم سے۔ اس لیے تاجروں کو چاہیے کہ اگر یہ گاہک کو زبان دے چکے ہیں تو یہ اس کے پابند ہیں، اس کے پابند ہیں کہ یہ کسی دوسرے گاہک پر جو قیمت زیادہ دے رہا ہو انہیں اپنی بات سے پھرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وعدہ خلافی وہ حرام ہے، وعدے کو پورا نہ کرنا کہ یہ تو منافق کی پہچان ہے، مومن کی علامت یہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کا ایسے پورا کرنے والے تھے، اللہ اکبر، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشرک سے وعدہ کر لیں تو آپ اس مشرک کے وعدے کو بھی پورا کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ مشرک آپ کا دشمن ہے، لیکن آپ دشمن سے بھی اگر وعدہ کر لیں تو پورا کرتے تھے۔ یہاں تو لوگ دوستوں سے وعدہ خلافی کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے وعدہ وفائی کرتے تھے، وعدے کو پورا کرتے تھے۔ میں درمیان میں عرض کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ پورا کرنے کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ پورا کرنے کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ بدر کی جنگ جو واقعی کفر کی کمر توڑ جنگ ہے، کفر کی کمر توڑ جنگ ہے، اس کے بعد اسلام کے دشمن اور اسلام میں رکاوٹ بننے والے مایوس ہو گئے تھے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، طاقت ٹوٹ گئی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر ان سے مقابلے کے لیے اپنے صحابہ کو تیار کیا، وہ آئے مقابلے پر، اس لیے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اسلام کوئی زبردستی کا مذہب نہیں ہے، اسلام تو سلامتی کا پیغام ہے کہ بھائی ہمارے پاس ایک سلامتی کی چیز ہے، اگر آپ لینا چاہیں۔ بہت سے ڈاکٹر دوائیں بیچتے ہیں، بہت سے لوگ تاجر کپڑا بیچتے ہیں، وہ گاہک سے کہتے ہیں کہ جی دیکھو اس کا یہ فائدہ ہے، اس میں یہ نفع ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، لیکن وہ کسی کو مار مار کر دوا دیں، کسی کو مار مار کر کپڑا بیچیں، ایسا تو تاجر میرے خیال سے کوئی ہوگا نہیں دنیا میں، ہوگا نہیں سب۔ وہ کہتا ہے آپ دیکھ لیں، آپ لینا چاہیں تو لے لیں۔ میں کہتا ہوں شاید یہ زیادہ زبردستی کرتا ہو، مگر نبی بہت نرمی سے، فرعون نے جس نے نبوت جس نے دعویٰ کیا ہے رب ہونے کا، جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس سے بھی کہا گیا موسیٰ علیہ السلام سے جا پر نرم بات کرنا، اور نے اتنی نرم بات کی کہ حلق الا ان تزکا، کیا آپ پاک ہونا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ سب لے آؤ، آپ پاک ہونا چاہتے ہیں؟ بہت نرم دعوت، بہت نرم دعوت۔ میں عرض کروں گا آگے کہ اسلام زبردستی کا مذہب نہیں ہے، اسلام تو بادشاہ مذہب ہے، اسلام تو خود بادشاہ مذہب ہے، جو اسلام کو قبول کرنا چاہے کرے، انکار کرنا چاہے کرے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔
اسلام تو بادشاہ مذہب ہے، انسان کو اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو مسلمان کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ کی ذات مستغنی ہے اور نرادھار ہے اور صمد ہے۔ دنیا میں جو کفر ہے وہ اس کی صمدیت کا مظہر ہے، یعنی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایمان کو اللہ کا فضل یقین کرے، ورنہ آج کل کے مسلمانوں میں عام طور سے اللہ کا جو فضل سمجھا جاتا ہے وہ میری اپنا ذاتی مکان ہو، اس میں لکھیں گے حاضر من فضل ربی، اپنی دکان ہو، یہ اللہ کا فضل ہے، میرے پاس میں اپنے صحت یاب ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ اگر یہ کسی نابینا کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ کا فضل ہے کہ میرے پاس آنکھیں ہیں، اور اس پر فوراً دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی عافانی ابتلا کبیر وفضلنا علی کثیر من خلقنا تفضیلا۔ یہ دعا پڑھتا ہے لنگڑے کو دیکھ کر صحت مند آدمی، اندھے کو دیکھ کر بینا آدمی، بیمار کو دیکھ کر صحت یاب آدمی، مقروض کو دیکھ کر مالدار آدمی، یہ سب کے سب یہ دعا پڑھتے ہیں کسی پریشان حال آدمی کو دیکھ کر۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کو دیکھ کر یہ دعا یاد نہیں، اس لیے کہ اس کے نزدیک اسلام نعمت نہیں ہے، اس کے نزدیک دنیا کا سامان نعمت ہے۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آدمی سمجھتا ہو دنیا کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، فرمایا حضرت علی نے کہ اس آدمی کی عقل جاتی رہی ہے اور اس آدمی کا عذاب بہت قریب آ گیا ہے۔ دنیا کی نعمتوں کو کیا سمجھتا ہو نعمت، فرمایا کہ اس کا عذاب کا وقت اس کا قریب آ گیا ہے اور اس کی عقل جاتی رہی ہے۔ ہمیں درمیان عبادت کر رہے ہیں کہ آدمی کسی کو بھی، کسی بیمار کو، کسی پریشان حال آدمی کو دیکھ کر فوراً دعا پڑھا اللہ جاپان ابتلا کری۔ اور یہاں اس ملک میں مسلمان کو صبح سے لے کے شام تک سینکڑوں غیروں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ کسی غیر مسلم کو دیکھ کر اس نے کبھی دعا پڑھی ہے کہ اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے ایمان دیا ہوا ہے، جس ایمان پر ہمیشہ کی جنت کی نعمتوں کا مدار ہے، اس نعمت ایمان پر یہ دعا نہیں پڑھتا، حالانکہ کفر کی مصیبت پر ہمیشہ کا عذاب ہے۔ آپ سوچیے، ہم بہت اہم بات آپ سے کسی مسلمان خیال نہیں آتا اس کا کہ میں کسی مشرک کو دیکھ کر دعا پڑھوں کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ جی اللہ مجھے معاف فرمائے، اس کو نہ فضل سمجھتے اللہ کا نعمت سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا میں اللہ کے فضل کا مظہر ایمان ہے اور آخرت میں اللہ کے فضل کا مظہر جنت ہے۔ دنیا میں اللہ کے استغنا کا مظہر کفر ہے اور آخرت میں اللہ کے استغنا کا مظہر جہنم ہے۔ تو ہم یہ بات عرض کر رہے تھے کہ اسلام وہ زبردستی کا مذہب نہیں ہے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے قتال کرتے ہیں، کہ تو قتال کرنے والوں سے قتال ہے، قتال کرنے والوں سے قتال ہے۔ یہ تمہاری جان پر یا تمہارے دین پر یا تمہارے مال پر حملہ کریں، تم ان کا دفاع کرو۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے مفتی سعید احمد رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے تھے کہ قتال کیا ہے؟ تمہارے دین کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، ایسا ہے جیسے گاڑی چلتے ہوئے راستے میں پتھر آ جائے راستے میں تو ڈرائیور اتر کر گاڑی سے پتھر کو ہٹا دیتا ہے، راستے میں گاڑی آگے بڑھا دیتا ہے۔ یہ اسلامی گاڑی چل رہی ہے، لوگ رکاوٹ پیش آ کے ہٹا دو رکاوٹ کو راستے میں، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، دنیا تلوار لٹکائی ہوئی درخت پر، ایک صاحب آئے، ایک دشمن آیا، اس نے تلوار اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہاتھ میں تلوار سے مار لی
آپ کی آنکھ کھلی، آپ سوئے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ محمد میرا ہاتھ میں تلوار ہے، بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ میں کہ اللہ بچائے۔ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اینٹ گیا ہاتھ، اس کے ہاتھ تلوار گر گئی نیچے، آپ نے اٹھائی، فرمایا آپ تمہیں بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے؟ آپ کا سوال انتقامی نہیں ہے، آپ کا سوال میں نے سنا کہ اب میں آپ کو قتل کروں گا، آپ بتائیے آپ کو میرے علاوہ کون بچا سکتا ہے؟ آپ کا سوال انتقامی نہیں ہے، آپ کا سوال دعوتی سوال ہے کہ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ اللہ بچائیں گے، یہ تم نے کہا تھا مجھے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، میں نے کہا تو اللہ بچائیں گے، تم نہیں کو اللہ بچانے والے کیا بات ہے؟ اگر آپ کا سوال انتقامی ہوتا تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی نا، ایک آدمی دشمن ہے آپ کا، سامنے آپ کو قتل کرے ارادے سے کھڑا ہوا ہے، جو دشمن کو قتل کر دینا چاہیے، لیکن قربان جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے احسانات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ دشمن کے ساتھ وہ معاملہ کرتے تھے جو آپ دوست کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں بعض روایتیں ایسی ملیں گی کہ آپ کے یہاں دشمنوں پر احسان دوستوں سے زیادہ ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو غیروں سے جو لڑائی ہے وہ لڑائی اس کی ہے کہ آپ ہماری خواہش کا نقشہ مت دو، یہ ہے بات۔ اور حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب مسلمان اللہ کے احکام توڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ باطل کو ان مسلمانوں کے نقشے توڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ سے بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں، یہ بیچارہ روتا رہتا ہے بیٹھا ہوا کہ میں مظلوم ہوں، میں مظلوم ہوں، میں مظلوم ہوں۔ عجیب بات ہے، سودی کاروبار کر کے تو اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر اپنے غصے کا چھوٹا سا جھٹکا لیا میں تیرے کاروبار میں اور تیرے کارخانوں میں تو تو یہ کہتا ہے کہ مظلوم ہوں۔ سوچیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میرے دوستو عزیزو، بات بہت سوچنے کی ہے، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ آپ اپنے دشمن سے بھی انتقام نہیں لیتے، دشمن سے بھی انتقام نہیں لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جاسوس آتے، فوجی آپ کے ساتھ کرنے کے لیے آتے، آپ کو زہر دینے کے لیے یہودی آتا، آپ کو قتل کرنے کے لیے عمیر بن وہاب آئے، سب کے ساتھ معاملہ احسان کا، سب کے ساتھ معاملہ احسان کا دیا۔ ٹھیک ہے، سب کے ساتھ معاملہ احسان۔ زید بن حسانہ نے آپ کے گریبان پکڑ کر آپ کو دھکا چلا دیوار کے ساتھ، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ نبی ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کو ان کا حق دو، ان کا قرضہ دو، اور ان کو 70 کلو کھجوریں زیادہ دینا، کیونکہ تم نے ان کو تلوار دکھلائی ہے۔ دیکھیے آپ اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے پر احسان کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اذیت دینا تو غیروں کے حصے میں آیا تھا، احسان کرنا مسلمان کے حصے میں آیا تھا۔ اذیت دینا، احسان کرنا، غیر مضی ہوگا، مسلمان محسن ہوگا، اس احسان سے غیر سمجھیں گے کہ یہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں۔